دوستو، بیلاروس ایک ایسا یورپی ملک ہے جہاں آزادانہ ماحول پایا جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کی لڑکیاں یورپ کی ان لڑکیوں میں شمار ہوتی ہیں جو کھلے خیالات اور آزادانہ طرز زندگی کی وجہ سے مشہور ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تعلقات کے بارے میں بہت کھلی سوچ پائی جاتی ہے۔ اس ملک میں نوجوان لڑکیاں کم عمری میں شراب نوشی کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور کچھ جگہوں پر بے حد بولڈ لباس بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اسے روس کا تفریحی مرکز بھی کہتے ہیں۔ یہاں کی لڑکیوں کی زندگی کے کچھ پہلو ایسے ہیں جنہیں سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ رنگین، ماڈرن اور فیشن سے بھرپور زندگی۔ پاکستانی بیلاروس کیسے جا سکتے ہیں، کتنا خرچ آتا ہے، ویزے سے متعلق معلومات، اور یہاں کون سی نوکریاں پاکستانیوں کے لیے دستیاب ہیں۔ کیا کوئی پاکستانی بیلاروسی لڑکی سے شادی بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ اس ملک کی دلچسپ تاریخ، اہم حقائق اور مشہور مقامات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیلاروس کے بارے میں وہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا۔ یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیے اب چلتے ہیں بیلاروس کے ایک شاندار سفر پر۔ بیلاروس، جسے باضابطہ طور پر ریپبلک آف بیلاروس کہا جاتا ہے، شرقی یورپ کا ایک خوبصورت، پرامن اور دلکش ملک ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، صفائی، امن اور جدید طرز زندگی کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 2,92,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ آبادی تقریباً 9.5 ملین یعنی 95 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کی سرحدیں روس، یوکرین، پولینڈ اور لاتویا سے ملتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک جغرافیائی طور پر یورپ کے دل میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ دوستو، بیلاروس کا دارالحکومت منسک ہے، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ سیاست، معیشت، تعلیم، سیاحت اور تفریح کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ منسک کی سڑکیں کشادہ، صاف اور جدید ہیں، جبکہ اونچی عمارتیں، شاپنگ سینٹر، کیفے اور پارکس اس شہر کو کسی بھی جدید یورپی دارالحکومت سے کم نہیں بناتے۔ اگر بیلاروس کی رنگین زندگی کی بات کی جائے تو یہاں کی نائٹ لائف کافی مشہور ہے، خاص طور پر منسک، بریسٹ اور گومیل جیسے شہروں میں۔ یہاں رات بھر نائٹ کلب، پب، کیسینو اور کیفے روشن رہتے ہیں۔ مشہور کلبوں میں دازاری کلب، فیشن کلب، آرمی ایل جی اور ریچ کلب شامل ہیں، جہاں میوزک، ڈانس اور لائٹ شو کے ساتھ تفریحی ماحول ہوتا ہے۔ لڑکیاں جدید سوچ رکھتی ہیں، فیشن پسند اور خوش مزاج ہوتی ہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی ہیں۔ نائٹ کلب اور کیفے کلچر میں ان کی شمولیت اس معاشرے کی کھلی سوچ کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ یہاں کے لوگ مجموعی خوش اخلاق اور مہمان نواز ہیں۔ ثقافتی طور پر یہاں کے لوگ بہت نرم دل کے ہیں۔ مذہب کے لحاظ سے بیلاروس میں تقریباً 48% لوگ عیسائی ہیں، 7% رومن اور تقریباً 1% یہودی یا مسلمان ہیں، جبکہ تقریباً 41% آبادی کسی بھی مذہب سے وابستہ نہیں، یعنی یہاں مذہبی راہداری کا ماحول قائم ہے۔ بیلاروس کی ثقافت روسی، پولش اور سلاویک روایات سے متاثرہ ہے۔ یہاں کے لوگ ادب، موسیقی، تھیٹر اور رقص کے دلدادہ ہیں۔ دوستو، بیلاروس کے دیہاتوں میں آج بھی روایتی لباس، موسیقی اور مقامی کھانوں کا رواج موجود ہے۔ اگر کھانوں کی بات کی جائے تو آلو بیلاروسی کھانوں کی جان ہے۔ درانی نامی آلو سے بنی ڈش یہاں کی خاص پہچان ہے۔ اس کے علاوہ بیٹ، سوپ، گوشت کے رول، مقامی روٹی بیلاروس کے مشہور کھانے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی خوراک سادہ مگر ذائقہ دار ہوتی ہے۔ بیلاروس میں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ شرح خواندگی 99% سے زیادہ ہے۔ یہاں تعلیمی ادارے جدید معیار رکھتے ہیں۔ بیلاروس کی مجموعی جی ڈی پی تقریباً $54 ارب ہے، جبکہ فی کس آمدنی تقریباً $21,000 کے قریب ہے۔ یہاں کی معیشت زیادہ تر انڈسٹری، انجینئرنگ، آئی ٹی، زراعت اور مشین سازی پر منحصر ہے۔
دوسری جنگ عظیم کے دوران بیلاروس کو شدید نقصان پہنچا، لیکن جنگ کے بعد یہاں کے لوگوں نے اپنی محنت اور عزم سے پورے ملک کو دوبارہ تعمیر کیا۔ دارالحکومت منسک، جو جنگ کے بعد ملبہ بن گیا تھا، آج ایک جدید اور خوبصورت شہر بن چکا ہے۔ یہاں دو سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں، بیلاروسی اور روسی، مگر روزمرہ گفتگو میں زیادہ تر روسی زبان استعمال ہوتی ہے۔ بیلاروس میں رہنے والے لوگ امن پسند اور قانون کا احترام کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے اور اسے یورپ کے محفوظ ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر پاکستانی شہری بیلاروس کا سفر کرنا چاہیں تو انہیں اسلام آباد میں موجود بیلاروس کے سفارت خانے سے ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ شنگن زون کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے پاسپورٹ، ویزا فارم، تصاویر، بینکنگ اسٹیٹمنٹ، ہوٹل بکنگ، فلائٹ ریزرویشن اور انویٹیشن لیٹر درکار ہوتا ہے۔ ویزوں میں عموماً ٹورسٹ، ورک اور بزنس ویزا شامل ہوتے ہیں۔ اگر پاکستانی بیلاروس میں نوکری حاصل کرنا چاہیں تو آئی ٹی، انجینئرنگ، تعلیم، صحت، زراعت اور سروس سیکٹر میں بے شمار موقع موجود ہیں۔ خصوصاً وہ پاکستانی جو انگریزی یا روسی زبان جانتے ہوں، انہیں اچھی تنخواہ والی نوکریاں مل سکتی ہیں۔ بیلاروس کا 40% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ یہاں کے مشہور مقامات میں سے شامل ہیں نیشنل پارک، یورپ کے قدیم ترین جنگلات میں سے ایک میر کیسل اور نیسنج کیسل، یہ قلعے یونیسکو کی عالمی ورثے میں شامل ہیں۔ منسک سٹی، یہاں کی نائٹ لائف، کیفے اور پارک سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر بیلاروس ایک ایسا ملک ہے جہاں تاریخ، جدیدیت اور قدرتی حسن کا امتزاج ملتا ہے۔ یہ نہ صرف سیاست بلکہ روزگار اور تعلیم کے لیے بھی ایک بہترین منزل ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ بیلاروس کے ویزا فارم یا وہاں ملازمت تلاش کرنے والی ویب سائٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ تھی آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی، اور نئے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔